محترمہ زرداد کو میں یہ پوچھ رہا تھا کہ یہ جی حکومتی دعویٰ جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں کہ یہ بڑا تیر مارا یہ وہ اقتصادیات پہ، لیکن یہ بجٹ ایکسرسائز سے پہلے کوئی اپوزیشن کو انگیج کرنے کی ایکسرسائز نہیں دیکھی بجٹ کے حوالے سے، اور وہ بھی منفی انداز سے لگے ہوئے ہیں بجٹ کو کوسنے کے ساری معیشت جو ہے وہ بیڑا غرق کر دیا خان صاحب نے، اور جعلی اعداد و شمار دے رہے ہیں۔ آپ کی رائے میں یہ ان کو مل کے نہیں کام کرنا چاہیے تھا اس مرحلے پہ؟ 3-4 دن رہ گئے اور بجٹ آنے میں۔ تھینک یو نظامی صاحب، تھینک یو فار انوائٹنگ می۔ دیکھیں پری بجٹ بحث ہو رہی ہے، ابھی تک تو بجٹ انہوں نے دیکھا بھی نہیں ہے، اور پی ایم ایل این کو اور اپوزیشن کو جو ہیں وہ کافی آگ لگی ہوئی ہے کہ ان کے ملک اچھی سمت میں جا رہا ہے، پازیٹیو اشارے آ رہے ہیں اور ملک کی اکانومی بہتر سمت میں جا رہی ہے، اور شور مچایا ہوا کہ کہیں پاکستان کے لوگوں کو جو ہے وہ جو اچھی باتیں ہیں اس کو ہائی لائٹ نہ ہو جائیں۔ تو ابھی انہوں نے سارے کرپٹ ٹولے نے آج ایک کرپشن کا سیمینار کیا ہے، سارے کرپٹ لوگوں کے منہ سے بجٹ کی بات ہے، اس لیے تو اچھی نہیں لگتی ہے۔ فج فگر جو ہے وہ اسحاق ڈار کیا کرتے تھے، اور اکثر جو ہے وہ آئی ایم ایف کے سامنے جو ہے وہ شرمندہ ہونا پڑتا تھا اور ان کو معافی مانگنی پڑ جاتی تھی۔ اور ویسے بھی ان کا وزیر خزانہ وہی ہوا کرتا تھا جو حدیبیہ پیپر ملز میں جو ہے وہ خود وعدہ معاف گواہ ہے، اور وہ مانتا ہے کہ اس نے نواز شریف کے لیے جو ہے وہ منی لانڈرنگ کی ہے۔ اینی ہاؤ اگر ایف بی آر کہتی ہے کہ اس کے 4300 بلین سے زیادہ کے جو ہے اس نے ٹیکس کلیکشن کی ہے، تو جا کے ایف بی آر کو چیلنج کر دیں۔ ایف بی آر کی جو بیلنس شیٹ ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ 4300 بلین سے زیادہ کے اس نے جو ہے وہ ٹیکس کلیکشن کی ہے، جبکہ ان کے دور حکومت میں 2018 میں 375 بلین کی تھی۔ تو اتنا بڑا فرق ہے، اس کے کمپیریزن میں تو آپ ریفیوٹ کریں اگر یہ لوگ کر سکتے ہیں۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ جی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، آج یہ میں اس سے سن رہی تھی خاقان عباسی سے فرما رہے تھے کہ جی اتنا ڈیٹ بڑھ گیا ہے، تو ان کے دور حکومت میں تو یہ -18 بلین پہ جو ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ ڈیفیسٹ چھوڑ کے گئے تھے۔ ہمارے اس میں تو دور حکومت میں تو ابھی پچھلے 3 مہینے سے زیادہ ہو گئے سرپلس میں جا رہا ہے، تو اس کو بھی اگر یہ ریفیوٹ کرنا چاہے تو کر دیں۔ پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایکسپورٹس کے اوپر یہ باتیں کر کے ایکسپورٹس نہیں بڑھی، ایکسپورٹ جو ہے وہ $25 بلین سے زیادہ ہو گئی ہیں، اور ہم نے تو اپنے ماسک، سینیٹائزر اور پروٹیکٹیو گیئر بھی ہم لوگوں نے، اور ٹیکسٹائل کی ہماری انڈسٹری کو اتنا بوسٹ ملا، ہم لوگوں نے ایکسپورٹ ملنے وہ جو ہے وہ کرنی شروع کر دی ہیں۔ ساری دنیا کو پتا ہے کہ فیصل آباد میں جو ہے وہ 50,000 پرانی اور 30,000 نئی پاور لومز لگ گئی ہیں۔ تو ہمیں جو انڈیا کے جو تھرڈ ویو کی وجہ سے جو ان کی اکانومی کولیپس کر گئی ہے، ان کے بھی ہمیں جو ہے وہ ملنا شروع ہو گئے ہیں جو آرڈرز تھے۔ تو اگر اس کو وہ ریفیوٹ کرنا چاہیں تو ساری دنیا کو پتا ہے کہ 2018 میں یہ $23.6 بلین پہ چھوڑ کے گئے تھے۔ ہماری اس وقت جو ہے وہ $25 بلین سے ہماری اس وقت ایکسپورٹ زیادہ ہیں۔ ان کے دور میں تو امپورٹ 100% تھی، ایکسپورٹ 0 تھی۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس میں کون سے جھوٹ کی بات ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ جی ریمیٹنس جو ہے، بھئی فورن ریمیٹنس ہمارے دور میں 29 بلین کے اوپر ڈالر کے اوپر اس وقت کھڑے ہیں، یہ لوگ 20 بلین کے اوپر جو ہے وہ چھوڑ کے گئے ہیں۔ تو اس میں فج فگرز کی کون سی بات ہے؟ اگر کسی چیز کو ریفیوٹ کرنا چاہے، ریفیوٹ تو ان کو یہ کرنا چاہیے، جواب بیسک تو شاید خاقان عباسی صاحب کو یا مفتاح اسماعیل کو تو یہ دینا چاہیے کہ مفتاح اسماعیل کے اپنی کینڈی بیچتے ان کا ڈبل منافع ہمارے دور حکومت میں کیسے ہو گیا۔ پھر شاید خاقان عباسی کی جو ایئر بلو ہے، انہوں نے جو اپنی جو پی آئی اے کا بیڑا غرق کر دیا تھا، اور اب وہ جو ہے ایئر بلو چلا رہے ہیں۔ تو ان کے دور میں جو ہے اتفاق سریا چلتا تھا، پاکستان کی اسٹیل مل بیٹھ گئی ہے۔ تو فج فگرز کی ان کو عادت ہے، پاکستان کے معاشی اشاریے بہت اچھے جا رہے ہیں، اور جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے یا پھر ایکسپورٹ بل ہے یا پھر جو ہم نے 4300 بلین سے زیادہ کے وہ جمع کی ہے، ٹیکس کلیکشن کی ہے، تو اس کو کر دینا ریفیوٹ، اس کو چیلنج کر دیں۔ یہ تو ایف بی آر کی ایکسپورٹ جو بل ہوگا، انوائس، ہر چیز پہ یہ چیز لکھی ہوئی ہے۔ اگر کر سکتے ہیں تو صرف پریس کانفرنس کرنے سے، کرپشن کے ٹولے کے بیٹھنے سے تو کچھ نہیں ہوتا۔ جی فیصل جی زرداد صاحبہ، ٹھیک ہے، یہ جو مہنگائی ہے، عام لوگوں کا مسئلہ مہنگائی ہے، آپ بھی اپوزیشن بھی کتابوں کی اکانومی کی بات کرتے ہیں، یہ جو حقیقی اکانومی ہے، اور یہ بیورو آف اسٹیٹسٹک بھی اس کے بارے میں بتا رہا ہے، اس کا تو کوئی تدارک کر دیں۔ یہ تو ہوش ربا ہے نا، یہ تو مانیں، یہ تو کہیں نہ کہیں کوتاہی ہے آپ کی۔ اچھا دیکھیں، ایک تو فیصل ایک دن میں مہنگائی نہیں ہوتی ہے، یہ اس کے بہت سارے ریزن ہوتے ہیں کہ اس وقت مارکیٹ میں موسم کے لحاظ سے کون سی چیز اویلیبل ہے اور کتنی کو سپلائی کی ڈیمانڈ ہے۔ ابھی آپ نے اپنے انٹرو میں کہا، آپ نے آٹے کی بات کی،
کہ اس میں اضافہ ہوا ہے. 20 kg کا جو آٹے کا جو تھیلا ہے وہ اس وقت یوٹیلیٹی اسٹور پہ پرائم منسٹر عمران خان کا جو 7.8 بلین کا جو پیکج تھا اس کی وجہ سے 868 روپے کے بجائے 800 روپے میں مل رہا ہے. اس کو چیلنج کر لیں. 68 روپے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت خود گورنمنٹ سبسڈی دے رہی ہے. 19 پہ ہم لوگ سبسڈی دے رہے ہیں. پیپلز پارٹی کے دور میں چینی 130 روپے کے اوپر چلی گئی تھی. یوٹیلیٹی اسٹور کے اوپر 70 روپے مل رہی ہے. 1300 روپے گندم جو ہے وہ 5 سال نواز شریف کے دور میں فکس رہی ہے. آپ ہمارے دور حکومت میں بتا دیں ہم نے تو 3 سالوں کے اندر 1850 پہ لے کر گئے ہیں. 550 روپے کا ہم لوگوں نے اضافہ کیا. 1100 بلین جو ہے وہ کسانوں کے پاس گیا ہے. آپ کیا اس کو کوئی انکار کر سکتا ہے کہ گندم کی بمپر پرائز ہوئی ہے؟ مجھے کوئی شوگر مل بتا دے گی جس میں گنے کے کسان کو جو ہے اس کی قیمت پہلی دفعہ پاکستان میں نہ دی گئی ہو. تو اشاریے تو بہت اچھے بہتر جا رہے ہیں, درست جا رہے ہیں. اب جو مزید بہتری آئے گی وہ انشاءاللہ جو ابھی بجٹ آئے گا اس میں مزید انصاف صحت کارڈ میں, احساس پروگرام میں, کامیاب جوان پروگرام میں نظامی صاحب جو ہیں جی اس ٹھیک میں ہے, ہم پیسے ڈالیں گے. زرتاج صاحب آ گیا. نظامی صاحب ہاں جی, یہ اعداد و شمار کا جھگڑا ہے. اس میں تو دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ پیش ہیں. آج PMLN نے سیمینار بھی کیا اس مسئلے پہ, اور آپ نے درست فرمایا کہ ان کا پروفٹ جو ہے وہ دگنا ہوا ہے مفتاح صاحب کی ٹافی کی فیکٹری کا. ہاں جی, مفتاح صاحب کا نام ان کا غلط لے کے. اور دوسری طرف ایئر بلو کے بارے میں آپ کی انفارمیشن ٹھیک نہیں ہے. ایئر بلو جو ہے وہ مجھے نہیں پتا کیا اقتصادی ارینجمنٹ ہے, لیکن وہ یہ شاید تقار عباسی صاحب نہیں چلا رہے اس کو. اور پتہ نہیں اونر ابھی بھی ہے یا نہیں, میجورٹی شیئر ہولڈر ہوں گے, یقیناً ہوں گے, لیکن وہ چلا نہیں رہے اس کو. اور نہ ہی کوئی ایسا پروفیٹیبل ہے وہ انٹرپرائز. اب PIA بند ہوا تو وہ اپنی نااہلیوں کی وجہ سے ہوا. اچھا, یہ میں دوسری طرف آتا ہوں آپ کے ساتھ کہ یہ حکومت جو ہے اتنی انسیکیور کیوں ہے میڈیا سے کہ اب نئی کاٹیں ڈالی جا رہی ہے اور سارے اخباری مالکان, صحافی, بار کونسل, ہیومن رائٹس باڈیز, وہ سب ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوئے حکومت کے خلاف اس مسئلے پہ. تو کیا ضرورت تھی آپ اپنے خلاف کر لیے ان لوگوں کو سب کو؟ نظامی صاحب, اگر آپ مجھ سے میڈیا کی آزادی بھی بیسکلی اگر آپ کا کوشچن ہے تو نظامی صاحب یہ تو آپ بھی مانتے ہوں گے کہ 3 سال ہو گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت, پرائم منسٹر عمران خان خود 7-7 8-8 اینکرز کے سامنے بیٹھ کے ٹف سے ٹف سوال کا جواب دیتے ہیں اور کوئی چیز سینسر نہیں ہوتی. پرائم منسٹر عمران خان پہلے پرائم منسٹر ہیں جو پبلک آور میں ڈائریکٹ کوشچنس کے جواب دیتے ہیں اور میڈیا اس کو آن لائن دکھاتا ہے. میڈیا کی آزادی کے علمبردار تو سب سے زیادہ پاکستان تحریک انصاف ہے, کیونکہ میڈیا کے سخت کوشچن کے آنسر ہم لوگ دیتے ہیں. ہماری ہر چیز جو ہے وہ پبلک ہے. پریس کانفرنس سے لے کر اور اینکر کے سوالات جوابات کا ہم سب چیز کا خیال رکھتے ہیں. ہم نے تو کبھی میڈیا کے اوپر کبھی کوئی قدغن نہیں لگائی, اور جتنی آزادی ہمارے دور حکومت میں میڈیا کو ہے, ہم کسی کے لیے فون نہیں کرتے, ہم کسی کو سینسر نہیں کرواتے. میڈیا کا اپنا ایک میکینزم ہے, میڈیا کے پرائیویٹ چینلز ہیں جو بہت اچھا چلتے ہیں. میڈیا کا جو اپنا ایک مالکان ہے یا ان کے حقوق ہیں, ہم تو ورکرز کے حقوق کی بات کرتے ہیں. جو میڈیا کے جو ورکرز ہیں کہ ان کو ان کے وقت کے اوپر تنخواہ ملنی چاہیے. میں تو نہیں سمجھتی کہ کوئی ہمارے خلاف ہے. اگر اکا دکا کوئی واقعات ہو جاتے ہیں, اگر آپ کا اس کی طرف اشارہ ہے, میں تو یہی کہوں گی کہ جب اکا دکا واقعات ہوتے ہیں اس کی وجہ سے احتیاط کا دامن اور الفاظ کا دامن اس لیے ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے کہ جب تک ریزلٹس نہ آئے, اور آپ کا انٹیریئر منسٹر جب آپ کو کہتا ہو کہ جواب آئیں گے اور جواب کا اور رپورٹ کا انتظار کرے, تو اس کے مقابلے میں کسی کے اوپر قدغن لگانا, کسی اپنے قومی ادارے کے بارے میں غلط جو ہے وہ ایلیگیشن لگانا, تو یہ تو بہت زیادتی ہے. اور قانون آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنی اس میں آپ اپنے لوگوں کو ہائر کریں, ان کے پروگرام آن ایئر کریں.